بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شام الحق۔ آج فورن پالیسی میگزین ہے، ایک دنیا کے سب سے بڑے میگزینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ آئی ہے بھارت سے متعلق، اور بھارت اور دیش کے گٹھ جوڑ سے متعلق، اور مودی کے کرتوت اس نے سب کے سامنے یہاں کر دی ہیں۔ اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے فیصل تارڑ۔ السلام علیکم فیصل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ فیصل، بھارت تو دوسرے لفظوں میں کہ چھپا رستم نکلا، یہ بھارت کس قسم کا ملک ہے؟ پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، دنیا کے ہر ملک پر یہ دہشت گردی کا الزام لگاتا رہا، اور آج اس کے کالے کرتوت ایک میگزین نے سب کے سامنے رکھ دی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ سر، سب سے پہلے جو سب سے اہم بات میں نے کرنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، امریکہ میں 9/11 ہو جائے، ذمہ دار مسلمان ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بھی کاروائی ہو جائے، ذمہ دار مسلمان ہیں، مسلمانوں کو پھڑکا دو، مسلمانوں کو مار دو۔ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کاروائی ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں جی شک جو کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تلاشی لی جاتی ہے، مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی نے اگر برقع پہنا ہوا ہے، کسی نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اسے مشکوک قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ خود دیکھیں افغانستان کے اندر کتنے لوگ مرے، اس میں تو کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے۔ پاکستان میں 70,000 سے زیادہ لوگ مرے، یہ 9/11 کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے۔ پھر شام کے اندر آپ دیکھیں، آپ ابھی ایران کا حال دیکھیں، قاسم سلیمانی کو انہوں نے مار دیا۔ اس کے بعد آپ عراق دیکھیں، یہ عراق میں آ گئے اور انہوں نے پوری دنیا کی دھجیاں اڑائی، صرف امریکنز نے نہیں۔ آپ یورپ کی بات کریں، یہ پوری دنیا میں گئے، انہوں نے اپنی کالونیاں بنا لی، یہاں ہندوستان میں آئے، یہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا۔ تو جب یہ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں تو انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، اور دنیا میں اگر چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان ہے۔ اگر غلطی سے اس میں کوئی مسلمان ملوث بھی ہو تو پوری جو امت مسلمہ ہے، سارے جو مسلمان ہیں، انہیں ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اب بھارت کو کوئی شک سے نہیں دیکھتا، شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ایسے لگتا ہے جیسے بڑا سیکولر ملک ہے۔ حالانکہ دنیا کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے یہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، یہ دلی میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اب جو فارن پالیسی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سری لنکا میں یہ دہشت گردی کروائیں، ترکی میں یہ دہشت گردی کروائیں، اپنے ملک میں یہ کروائیں، پاکستان میں یہ کروائیں، امریکہ تک یہ دہشت گردی کرواتے پھریں، اور دنیا طالبان طالبان کرتی رہے، دنیا مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتی رہے، تو یہ دنیا کا انتہائی دورہ معیار ہے۔ اور آج مودی صاحب پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا۔ پاکستان کا موقف پہلے دن سے کلیئر تھا کہ یہ ہٹلر کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے، یہ گھٹیا انسان ہے، یہ ہندوؤں کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ ٹھیک، اچھا، افغانستان کا تو بھارت ہمیشہ سے بڑا سکہ بننے کی کوشش کرتا ہے، مودی بڑا سکہ ہے۔ اور تو جلال آباد میں اٹیک ہوا، اور جلال آباد میں جب افغانستان میں اٹیک ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ الزام پاکستان کی ایجنسیوں پہ آئے۔ جلال آباد میں اٹیک ہوا اور اس کے پیچھے پتہ چلا جی راہ کا اور داعش کا گٹھ جوڑ نکلا۔ جلال آباد میں افغانستان جیسے ملک میں بھی دہشت گردی یہ کر رہے ہیں، ایسے کیوں؟ سر، سب سے بڑا مسئلہ ہی انہیں ہے۔ جب پوری دنیا خوش ہے، امریکنز بھاگ رہے ہیں افغانستان سے، پاکستان خوش ہے کہ ہم اس جنگ سے نکل رہے ہیں، افغان قوم خوش ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے لمبے عرصے کے بعد امن ہونے جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ جو پریشان ہیں وہ بھارتی ہیں کہ ہم نے اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ کی اور وہ ہماری ساری ڈوبنے والی ہے۔ سکھوں کے مندر پر افغانستان میں حملہ ہوا، ذمہ دار اس کے پیچھے بھارت تھا، بھارت نے کروایا۔ جلال آباد میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا۔ تو بھارت ہی یہ سارا ڈرامہ رچاتا ہے، پوری دنیا میں یہ ٹیرر پھیلا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور پاکستان پر الزام آ جائے تو اصل میں یہ ان کا اپنا یہ کھیلا ہوا کھیل ہے جو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اور افغانستان میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی شک ہی نہیں ہے
کہ جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ انہوں نے کروایا. یہی وجہ ہے جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے، مودی جی نے کہا کہ ہم نے اتنے زیادہ پیسے لگائے افغانستان میں، تو آج ہم کسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑے، نہ ہمارے کوئی فورن منسٹر کو بلاتا ہے، نہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم 29 فروری کو معاہدہ کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں. تو امریکہ نے کہا کہ بھائی آپ ڈائریکٹ بات کر لیں طالبان سے، اور طالبان نے کہا نہیں جی ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اصل جھگڑے کی، اصل فساد کی جڑ یہ خود ہے. ٹھیک. اچھا، ترکی میں ایک حملہ ہوا 2017 میں ترکی کے کلب میں، اس کے پیچھے بھی جب تفتیش کی گئی پتہ چلا بھارت کا ہاتھ ہے. ترکی سے کیا تکلیف ہے جی بھارت کو، مودی سرکار کو، ان سے کیا ویر ہے؟ آپ سب سے پہلے ترکی کی بات کرنے سے پہلے ملیشیا کی بات کریں. ملیشیا سے انہیں کیا تکلیف تھی؟ اتنی بڑی ان کی تجارت تھی، وہ ان سے چاول خریدتے ہیں، یہ ان سے پام آئل خریدتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں خریدتے ہیں، اور اتنی بڑی ان کی تجارت کا جو ہے نا وہ ایک پیمانہ ہے، بڑے 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 پیمانے پر یہ تجارت کرتے تھے ملیشیا کے ساتھ. مہاتیر محمد کے وقت میں مہاتیر محمد کشمیر کے حق میں کھڑے ہوئے. ان لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے جو تجارت تھی ملیشیا کے ساتھ وہ اتنی کم کر دی کہ ملیشیا میں حکومت بدل گئی. پھر جو نیا بندہ آیا اس نے کہا کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ چلیں گے. تو کشمیر کے حق میں جو بھی بولتا ہے، جو بھی مسلمانوں کے حق میں بولتا ہے، جو بھی مسلمانوں کا مسیحا بننے ہے، اس سے ہی بھارت کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ صرف بھارت نہیں ہے، بھارت کو استعمال کیا جا رہا ہے، مودی جیسے گھٹیا انسان کو استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے تو شک یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی فورس ہے جو جہاں پہ بھی کوئی مسلمان حکمران یا مسلمان مضبوط پاکستان کے ریلیٹڈ یا مسلمانوں کے ریلیٹڈ اچھی وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ اٹیک کروا دیتے ہیں. ٹھیک. چلو یہ تو مسلمان ملک تھے، اسٹاک ہوم اور نیو یارک جیسے شہروں میں حملہ ہوتا ہے اور اس کو پلاننگ کا پتہ چلتا ہے جی اس کی پلاننگ بھی بھارت میں ہو رہی ہے، یہ چکر کیا ہے؟ اصل کہانی بتائیں ہمیں آپ. اصل میں یہ تو انہیں خود دیکھنا ہوگا کہ کس گھٹیا انسان پر یہ اعتماد کر رہے ہیں، اس پر جس پر یہ پہلے امریکہ نہیں جا سکتا تھا، امریکہ جانے پہ پابندیاں تھی. پھر ٹرمپ صاحب آتے ہیں، بھارت کا دورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بڑا مودی اچھا دوست ہے، پھر مودی دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ ایک بڑا جلسہ ہوڈی مودی ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے کہ اس طرح کا بندہ جس نے گجرات میں مسلمانوں کو مروایا ہے، جس کا ریکارڈ ہی یہ ہے، جس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے بندے مروائے ہیں، اس نے قتل و غارت کی ہے، وہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہے، وہ ایک گنڈا ہے. تو اس سے اگر آپ یاری لگائیں گے، دوستی کریں گے، تو جیسے کہتے ہیں کہ سانپ کو اگر آپ دودھ پلاتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی ڈس لیتا ہے، تو آپ کے ساتھ تو یہ پھر ہونا ہی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ فیصل تارڑ صاحب آپ کے وقت دینے کا. دوستو، فیصل تارڑ صاحب کا تجزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ.